آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایک مولوی کی ویڈیو بھی دکھائیں گے اور پہلے چند مختصر چیزوں میں روشنی ڈال دیتے ہیں۔ احمدیہ کارڈ، مولویوں کا نیا ہتھیار، مذہب یا مفاد، توہین کے کاروبار کون کر رہا ہے، ہم یہ سب چیزیں مولوی سے بھی سنیں گے۔ پہلے ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور، جی ہاں، احمدیہ کارڈ مولویوں کا وہ آزمودہ ہتھیار جو ہر مشکل گھڑی میں عوام کو گمراہ کرنے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ جب بھی حکومتی ناکامیاں بڑھتی ہے، جب بھی مہنگائی عوام کی چیخیں نکلوا دیتی ہے، جب بھی کوئی مولوی اقتدار سے دور ہوتا ہے تو ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، اور نشانہ بنتے ہیں احمدی۔ ختم نبوت کا مقدس نعرہ جس کا تحفظ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اسی کو سیاسی کھیل بنا کر نفرت، تشدد اور جیلوں کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ ابتسام الہی ظہیر ہوں یا طاہر اشرفی، سعد رضوی ہوں یا خادم حسین رضوی، یہ چہرے احمدیہ مخالف جذبات کو ہوا دے کر کیا حاصل کرتے ہیں؟ اقتدار، چندے، میڈیا پر شہرت، یا صرف عوام کو اصل مسائل سے غافل رکھنے کی چال؟ مذہب یا مفاد؟ یاد رکھیں، جس ملک میں قانون صرف اقلیتوں کو کچلنے کے لیے استعمال ہو، جہاں توہین مذہب کا الزام ذاتی دشمنیوں کا ہتھیار بن جائے، وہاں ظلم صرف احمدیوں پر نہیں بلکہ پوری قوم پر ہوتا ہے۔ سوچئے، کیا یہ مذہب کی خدمت ہے یا دین کا نام استعمال کر کے سیاست کا بازار گرم کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ایک اقلیت کی کہانی نہیں، یہ مذہب کے نام پر ظلم، مفاد اور منافقت کی مکمل داستان ہے۔ جب ریاست کمزور ہو، سیاستدان بے نقاب ہوں اور مولویوں کے ہاتھ میں مذہب کا ڈنڈا ہو، تو احمدیہ کارڈ سب سے کارآمد ہتھیار بن جاتا ہے۔ ابتسام الہی ظہیر، طاہر اشرفی، سعد رضوی اور خادم حسین رضوی جیسے چہرے ہزاروں بار احمدیوں کو کافر کہہ چکے، لیکن کبھی سوال نہیں کیا گیا کہ یہ نفرت کس کے مفاد میں ہے، اور کیوں ہر انتخاب، ہر بحران، ہر معاشی بگاڑ کے وقت ختم نبوت اور توہین مذہب جیسے نعرے دوبارہ گونجنے لگتے ہیں؟ جی بالکل، کبھی کسی مسجد کو سیل کیا جاتا ہے، کبھی کسی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، کبھی قرآن پڑھنے پر FIR، اور کبھی صرف السلام علیکم کہنے پر جیل۔ لیکن سوال یہ ہے، مولوی اکیلے تو یہ سب نہیں کر سکتے، تو کیا اس کھیل میں ریاستی ادارے بھی شامل ہے؟ جنرل عاصم منیر، جو خود کو خاتم النبیین کے نام پر محافظ کہلواتے ہیں، کیا وہ ان مذہبی گروہوں کے پشت پناہ نہیں جنہوں نے احمدیہ دشمنی کو ایک ریاستی پروجیکٹ بنا رکھا ہے؟ کیا ISPR کا میڈیا نیٹ ورک ان نفرت انگیز بیانیوں کو پروموٹ نہیں کرتا؟ مریم نواز اور سیاسی مفاد۔ مریم نواز بھی اپنے سیاسی مستقبل کے لیے مذہب کا سہارا لے چکی ہے۔ ختم نبوت کانفرنسز میں بیٹھنا، مذہبی نعروں کے ساتھ تصویریں کھینچوانا، یہ سب اس بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں کہ مذہب اب صرف عبادت نہیں، کاروبار، سیاست اور پروپیگنڈا ہے۔ مذہب مولویوں کا کاروبار۔ اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ چندہ، جلسے، شہرت، فالوورز، سوشل میڈیا اور احمدیہ کارڈ سب سے منفعت بخش پروڈکٹ۔ خدا را ہوش کرے، مذہب کو نفرت کی چابی نہ بنائے۔ ختم نبوت ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن اسے دوسروں پر ظلم کا ہتھیار مت بننے دے۔ توہین مذہب قانون اگر انصاف نہ دے تو وہ خود سب سے بڑی توہین ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، تبصرہ کریں، سوال کریں اور سب سے بڑھ کر سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ خاموشی صرف ظلم کو مضبوط کرتی ہے۔ اب ہم ایک مولوی کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ عوام نو گمراہ کرن دے اندر جتنا کردار مولویاں دا ہے اتنا کسی اور طبقے دا ہے؟ دسو یار۔ حلالے والی دکاناں کھولیاں تو مولویاں کھولیاں، طبیعت دی دکاناں کھولیاں تو ملا کھولیاں، عوام نو درباراں تے سٹیا تو ملا سٹیا، گھنڈ ماٹا کڈ کے درباراں دے اوتے مجاور بن کے بیٹھا ہے تو ملا بیٹھا ہے، قرآن تو دور کیتا ہے تو ملا نے کیتا ہے، اکابرہ دے پیچھے لگایا ہے تو ملا نے لگایا ہے۔
کیا یہ مذہب کی خدمت ہے یا دین کا نام استعمال کر کے سیاست کا بازار گرم کیا جا رہا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن خاموشی جرم ہے۔ اگر آپ حق اور سچائی کے ساتھ ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا تبصرہ ضرور لکھیں۔ نفرت کو نہیں، شعور کو عام کریں۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔